سورہ یوسف، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں۔ اب قرآن جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سب سے اچھا قصہ سنا رہا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اے مسلمانوں، اللہ جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو سنانا تم نے چھوڑ دیا۔ چندہ ماما کی کہانیاں، گڈے گڑیاں کی کہانیاں، چور پولیس کی کہانی، ہم تو اسی میں رہ گئے۔ بچوں کو ایسی کہانیاں سنائیں گے جس سے ان کے اخلاق بھی برباد ہوں، تباہی بھی آئے۔ جنگل کے شیروں کے متعلق، گلی کے کتوں کے متعلق کہانیاں جو آج بچوں کو سنائی جاتی تاکہ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں خوف بیٹھتا چلا جائے۔ وہ بچہ تو ہمارا شیر دیکھا ہی نہیں، لیکن ایک انجانا خوف اس کے دل میں آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہانیاں ویسی سنائی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے بچوں کو رات کے وقت لے کر سوتے بھی تھے تو قرآن کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناؤ اپنے بچوں کو، واقعی بڑی دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے یوں فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل انہی سے شروع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام جن کی عبادتیں، جن کا زہد و تقوی مشہور ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو دوستو یہ بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبان سے آپ کو مکمل سنوانے والے ہیں۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کی زبان سے آپ سنیں، آپ کو الگ ہی مزہ آئے گا اور لطف آئے گا اور آپ کی اسلامی معلومات بھی بڑھے گی۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، اگر جن حضرات کو بھی اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو اس کو مکمل دیکھنے کے بعد میں کومنٹ ضرور کر دیں۔ جسے دوسرا پارٹ چاہیے تو وہ بھی کل کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ سے ہی آپ حسین و جمیل تھے، لوگوں کی نظریں آپ پر پڑی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنے اس بیٹے کو بہت قریب رکھتے تھے۔ کس لیے قریب؟ خوبصورت ہے اس کے لیے، بلکہ وہ بھی دوربین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے چل کر اللہ کا نبی ہونے والا ہے۔ ان کی پرورش اور ان کی تربیت ضروری ہے۔ پھر ایک دن اتفاق بھی ہوا کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہیں سے سورہ شروع ہے۔ کہتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا کل رات میں سویا تھا تو خواب میں دیکھا 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 تارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے باپ سے کہا، فوراً انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بولنا مت، تیرے جو بڑے بھائی ہیں فیکیدوا لک کیدا، وہ برا کر جائیں گے تیرے ساتھ، برا کر جائیں گے، چھپا کے رکھ، خواب بیان مت کر۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، نہیں بیان کی، کیونکہ وہ باپ جانتے تھے حکمت کیا ہے اس کے اندر، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام عمر میں ابھی بہت کم سن تھے، چھوٹے تھے، تو بتایا بھی نہیں خواب، بس کہا کہ خاموش رہنا، بولنا مت۔ پھر ہوا ایسے کہ باپ ہر کام میں یوسف 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 کرتے رہے، اپنے مصلے کے قریب یوسف کو بٹھائیں، دسترخوان پہ یوسف کو بٹھائیں۔ بھائیوں میں جلن پیدا ہو ہی گئی، جو 10 بڑے بھائی تھے، دل کے اندر ایک حسد۔ اب ان تمام بھائیوں نے بار بار دیکھا ہمارے باپ، ہم تو خدمت کرتے ہیں لیکن یہ چاہتے یوسف کو ہی ہے، تو یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ کوڑھن جو ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا، بمیر تاب رہی اے حسود، کہتے ہیں اے حاسد تیرا علاج ایک ہی ہے، تو مر جا تبھی چھٹکارا ملے گا، اس سے پہلے حاسد کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے حسد آنے ہی نہ دو، اس کا علاج نہیں ہے۔ جلنے کی، جیلسی جس کو کہتے ہیں،
کسی سے ٹھسن رکھنا جس کو کہتے ہیں، یہ ایسی بیماری ہے موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، مر جانا پڑے گا، تب تک تو جلتے ہی رہیں گے۔ کس پر جلتا ہے بندہ؟ کس پر؟ ظاہر سی بات ہے کسی کی خوبصورتی پر، یا کسی کے مال پر، یا کسی کے مرتبے پر، یا کسی کے علم پر۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جلن کی، خوبصورتی، مال، علم، یا تو پھر دولت، یہ تمام چیزیں، علم ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، تو دوسرے جلنے لگے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ چیزیں اس کے پاس آئی کہاں سے؟ کون دیا اسے سب؟ اللہ نے دیا نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاسد اس بندے سے حسد نہیں کر رہا، اللہ کی نعمتوں سے حسد کر رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کے اندر نعمتیں دیکھے، اپنے سے زیادہ کسی کا علم دیکھا آپ نے، اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا، اپنے سے زیادہ کسی کو مال دیکھا، فوراً شکر بجا لاؤ، اے مولا تو نے میرے اس بھائی کو جتنا عطا فرمایا یہ تیری قدرت کا ملا ہے۔ رب ان جملوں کو پسند کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے اپنے بھائی کے متعلق جو جملے کہا اس کو اس کی دگنا نعمتیں دی جائے۔ نہیں مگر ہم تو جلنا چاہتے ہیں، ارے وہ اس کے پاس یہاں سے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ یہ تمام جملے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں۔ خیر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن میں کہاں تک راستہ اختیار کر لیا؟ سارے سوچتے تھے کیا ہے اس کا چھٹکارا، باپ کی نظروں میں تھوڑا سا ہم بھی قریب ہو جائیں۔ ابلیس لعین ہر زمانے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیاطین میں سے ایک دشمن رکھا ہی ہے۔ آیا مشورہ دینے کے لیے، بھائیوں سے کہا میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ یوسف کو لے جاؤ مار ڈالو۔ بھائیوں نے کہا پہلے مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کچھ رہے گا ہی نہیں۔ اس شیطان نے کہا نہیں، ایک کام کرو، جاؤ وہاں کھیلنے کے بہانے سے یوسف کو لے جاؤ، شکار پر لے جاؤ اور مار ڈالو۔ تو سارے بھائیوں کو یہ بات لگی، ٹھیک ہے، باپ سے کہتے ہیں ہم شکار پر جا رہے ہیں، یوسف کو لے جا کر کے ماریں۔ پھر ایک بھائی نے کہا نہیں ماریں گے نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور واپس آ کر کے باپ سے کہیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ پلان تیار ہو گیا۔ اب پھر یہ بات آئی، کون جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہے؟ پھر آئے بڑے بھائی نے اور منجلے بھائی نے، دونوں نے کہا ابا ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جنگل میں، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کہا نہیں بھیجوں گا، مجھے خوف ہے، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس کو اکیلا چھوڑ دو گے، کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچائے گا، تم غافل رہو گے۔ کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ابا پھر ہم کس کام کے بھائی ہیں؟ ہم تو بھائی ہیں نا، اگر ہماری موجودگی میں کھا لیا کسی نے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہے گا، ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ باپ نے کہا چلو اتنی محبت ہے بھائی سے، بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آئے جنگل میں، اپنے پلان کے مطابق ان لوگوں نے ایک بہت ہی زہریلا کنواں تھا جس میں بے انتہا سانپ اور بچھو پل رہے تھے، اس کنویں میں ڈھکیل دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہاں دیکھیں واپس انہوں نے ایک بھیڑیا کو پکڑ کر کے ذبح کیا اور اس کا خون اپنے دامن میں، یوسف علیہ السلام کا جبہ اتار لیا تھا اس دامن میں لگایا اور روتے دھوتے گھر آئے۔ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم گئے تو تھے، وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہ قمیص لے کر کے آئے، کہنے لگے کہ دیکھیں ہم کھیل رہے تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا یوسف کو اٹھا لے گیا، ہم بچانے کی کوشش کرتے رہے، بچ نہیں پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اللہ ہی مددگار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور سب سے بہترین اس وقت صبر ہے۔ ہو گئی بات، یعقوب علیہ السلام کے دل پر لگی چوٹ، گہرا زخم،
اپنے عزیز از جان بیٹے کی یہ گمشدگی، ان کا دور ہو جانا، بہت غم میں رہنے لگے۔ جس مقصد سے یہ بھائیوں نے کیا تھا الٹی چال پڑ گئی، داؤ الٹا پڑا۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنی نظروں سے ہی دور کر دیے، جاؤ تم سب کے سب بھروسے کے لائق نہیں۔ حاسد کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ جلتا ہے کسی اور کام کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے کبھی کبھار آفس میں کام کرنے والے مزدور سب ہیں، ایک جو ہے اچھا ہے بیچارہ سیٹ کی نظر میں، اس کو گرانے کے لیے 4 لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کیا کیا شکایتیں لے کر کے سیٹ کے پاس گئے اس کو گرانے کے لیے۔ گرا تو دیا لیکن چاروں بھی نظروں سے گر گئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، اس لیے کہ مشہور قول ہے چاہ کن را چاہ در پیش، اور حدیث پاک میں من حفر لی اخی حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں بناتا ہے، وہ اسی میں گر جائے گا جو اپنے بھائی کے لیے بنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهَا، ایک قافلہ وہاں پر آیا، لیکن جیسے انہوں نے کنویں پر پھینکا تھا، آپ کنویں میں جا کر گرے نہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل نے فوراً جبرائیل امین کو اترنے کا حکم دیا، جاؤ جبرائیل یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے انہیں پکڑ لو۔ جبرائیل علیہ السلام نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے تہ میں جانے سے پہلے ہی تھام لیا اور دیوار پر بٹھا دیا اندر کنویں کے، اور حکم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت تک ابھی ایک بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت اسی وقت عطا فرمائی۔ جبرائیل امین نے حکم فرمایا اللہ کا نبی تمہارے سامنے ہے، تو سارے سانپ اور بچھو اب ادب میں آ گئے ہیں، اب کوئی ایذا پہنچانے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا احترام جانور بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک قافلہ آ رہا مصر کی طرف جانے کے لیے، تو وہ قافلہ وہاں پر قیام کیا، تو ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو ایک غلام کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہاں کنواں نظر آ رہا ہے، پانی ملتا ہے کیا؟ تو اس نے ڈول ڈالا، رسی ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ جیسے ہی اس نے کھینچا، وزنی ہو چکا تھا ڈول، دیکھا ایک نہایتی حسین و جمیل بچہ آیا ہے، وہ پکڑ کر کے امیر قافلہ کے پاس لے آیا۔ امیر قافلہ بلکہ قافلے میں جو ہے وہ دیکھتا دیکھتا ہی رہ گئے، کیونکہ اتنا حسن جو اللہ نے دیا تھا، کہا اتنا حسین و جمیل یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور بہت تو یہ کہتے تھے کہ یہ شاید فرشتہ ہے، یہ جنتی مخلوق ہے، ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایسا ہے اس کو ساتھ لے کر کے چلتے، اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے اور مصر پہنچ کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، جن جن راستوں سے گزر رہا تھا لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو جمع ہوتی تھی، تو امیر قافلہ کے دل میں یہ بات آئی ایک قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی ہے، مفت میں کیوں زیارت کرواؤں؟ تو مصر پہنچنے کے بعد بازار میں اپنا سامان بیچنے سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے درشن کا سلسلہ شروع کرایا، یعنی زیارت کا، اس طور پر کہ اعلان ہوا کہ ایک نہایتی حسین و جمیل مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے حسن کا پیکر یہاں مصر میں آیا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ لگی، ایک ایک اشرفی لے کر وہ دکھانے لگا، سونے کا ایک سکہ ایک بار دیکھنے کو، دوپہر ہوئی تو 10 اشرفی ہو گئی، 10 اشرفی لے کر کے وہ دکھانے لگا، اس پر بھی بھیڑ تھی۔ شام ہوئی تو 100 اشرفی دے کر کے دیکھنے لگے، ریٹ بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ جو دیکھنے کی بھیڑ لگا چکے تھے، مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے نیلام کرنے کا ارادہ کیا، بیچ دیتے ہیں، کب تک یہ زیارت کرواتے رہیں گے، پیسے لے کر بیچ دیتے۔ بولی لگانے کا حکم ہوا تو مصر کے بڑے بڑے نواب اور رئیس آئے خریدنے کے لیے۔ اس میں بادشاہ مصر جو ہے، عزیز المصر کہا گیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کی بیوی جن کا نام زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی،
تو اس نے سنا تھا کہ کوئی ایک نوجوان، ایک بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال کے قریب کچھ تھی، یا بعض روایات میں ہے 16 سال یا 17 سال، بہرحال جو بھی رہی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب خریداری کی جب بات آئی تو عزیز مصر سے کہہ کر زلیخا بھی گئی خریدنے کے لیے۔ لوگ ایک سے ایک بولیاں لگاتے جا رہے تھے۔ زلیخا نے عزیز مصر کی آدھی سلطنت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، کیونکہ وہ کسی صورت جاننے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اور اتفاق ایسا ہوا، شوہر ہے اس عورت کا، باوجود اس کے یوسف علیہ السلام کے حسن نے دیوانہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا، یعنی محبت میں وہ وارفتہ ہو گئی، ایسے کہ بے خود ہو گئی۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو لا کر بہت ہی آؤ تاؤ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل میں رکھی۔ یہاں پر بہت سارے خریداروں میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، ایک بوڑھی عورت بھی خریدنے کے لیے گئی تھی، لائن میں بڑے بڑے امیر لوگ کھڑے تھے۔ ایک خاتون روئی کا گولا لے کر کھڑی تھی، کپاس نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں نے دیکھ کر کے مذاق اڑایا، اماں کیا کرنے آئی؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ یہاں لاکھوں کی بولی لگ رہی ہے اور یہ ہاتھ میں روئی لے کر کے کھڑی ہے۔ کہا میرے گھر میں اتنا ہی تھا، یہی لے کر کے آئی ہوں۔ کہا اس سے یوسف نہیں ملے گا۔ بوڑھی کہتی ہے نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا میرا بھی آ جائے گا۔ خریدنے والوں میں تو یہ بھی کھڑی تھی۔ یہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف سبقت، حصے داری حاصل کرنا، ہر چیز میں آگے بڑھ کر حصے داری حاصل کر لو۔ ظاہر سی بات ہے تم پوری مسجد نہیں بنا سکتے، لیکن تمہارا 1 روپیہ مسجد کے لیے قیامت کے دن مسجد بنانے والوں میں تمہارا نام آئی جائے گا۔ اگرچہ تمہاری نظروں میں 1 روپے کی ویلیو نہیں، لیکن لسٹ میں تو نام آئے گا ہی۔ مسجد کو ہم دیکھتے ہیں جب پاوتی پھٹتی ہے، 1 لاکھ دینے والے کی بھی وہی پاوتی ہوتی ہے، 10 روپے دینے والے کی بھی وہی پاوتی ہوتی ہے، دونوں کے پاس وہی رسید ہے، رسید وہی پھٹتی، دونوں کے پاس وہی سی ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جب ذکر ہوگا نیکیوں میں تو جو بھی اس میں شامل تھا اس کا بھی نام آئے گا۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے سپہ سالار بنا کر گھوڑے پر بٹھایا اور جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضور کا وصال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اس لشکر کو واپس نہیں کیا، چلو اللہ کے نبی نے تمہیں بھیجا تھا، نکلو۔ اسامہ بن زید ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ان کو گھوڑے پر بٹھائے اور حضرت ابو بکر صدیق نکیل تھام کر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے کی رسی پکڑ کر۔ اسامہ بن زید اتر آئے، کہا آپ بیٹھ جائیں میں چلتا ہوں۔ کہا نہیں، تجھے رسول اللہ نے بٹھایا ہے، بیٹھ جا۔ اور رسی پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ کہا آپ جائیں مدینے واپس، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے خلافت کے امور کی وجہ سے میں جہاد میں آ تو نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن مجاہدین کی رسی پکڑنے والوں میں نام تو آئے گا۔ جہاد میں نہیں جا سکا، لیکن تمہارے ساتھ چند قدم جو چلا اس میں تو نام آ ہی جائے گا۔ یہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف سبقت، بڑھنے کی خواہش۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو زلیخا خرید کر کے لے آئی، اور اس کے بعد گھر میں آنے کے بعد اب ماحول میں ایک افواہ پھیلی مصر میں، عزیز مصر کی بیوی ایک پرائے مرد کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے۔ تو الگ طرح کی باتیں آنے لگی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ عورتوں کی تو باتیں بہت ہوتی ہیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قال نسوة في المدينة، شہر کی عورتیں چین چین کرنا شروع کر چکی تھیں۔ اور عورتوں کی زبان کیا ہے؟ کینچی ہے، چالو ہو جائے تو وہ کترنا بند ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زلیخا تک پہنچی بات کہ ایسا پورے ماحول میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں تمہارے بارے میں، کیونکہ عورتوں کی پارلیمنٹ میں اکثر غیبت کی محفل ہوتی ہے۔ یہ جہاں 4 بیٹھیں دوسری خواتین کی غیبت شروع ہوتی ہے،
غیبت کے گناہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی. فرمایا کہ وہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بہت سارے لوگ اس کو محبت سے کھاتے ہیں. جب زلیخا کے پاس یہ بات پہنچی فلما سمعت بمکرہن، تو اب اس زلیخا نے کیا کیا، میرے بارے میں یہ سب برا گمان کر رہی، یہ سب یوسف کو دیکھی نہیں ہے نا، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں. تب زلیخا نے ایک دعوت کی اور عورتوں کو بلایا کہ آ جاؤ، تمہارا جواب میں دیتی ہوں میں کیوں یوسف کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہوں، کیوں وارفتہ ہو گئی ہوں. ارسلت الیہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا. اللہ فرماتا ہے ساری عورتوں کی مجلس سجائی زلیخا نے، سب کو مسند دے کر کے بٹھایا، وہ سب چیزوں سے فارغ ہو گئیں. زلیخا نے سب کے ہاتھوں میں ایک سکین، چھری دی، تیز چاقو دی اور ایک لیمو دیا اور کہا جب میں کہوں تو کاٹ دینا. وقالت اخرج علیہن. اب یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے زلیخا لاتی ہے اس حال میں، کہتی ہے سامنے آ جانا سب کے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ خواتین اچانک یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کرتی ہیں. ادھر زلیخا نے کہا وہ لیمو جو تمہارے ہاتھ میں وہ کاٹ دو. وہ دیکھتی رہیں، لیمو تو گر گیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں. وہ چاقو سے انگلیاں کاٹنا شروع کر دیں اور چاروں انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں، کٹ گئیں. اور اس کے بعد وہ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہرگز یہ بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں لگ رہا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی شریف فرشتہ دکھ رہا ہے. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو واپس لے جایا گیا. جب وہ واپس دیکھتی ہیں تو انگلیاں کٹی ہیں، زمین پر انگلیاں کٹی ہیں اور لیمو ویسی. تب زلیخا نے بتایا تم نے اب تک یوسف کو دیکھا نہیں تھا اور میں دیکھ چکی ہوں، اب تو تمہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیوں میں یوسف کو اتنا پسند کرتی ہوں، کیوں اتنا چاہتی ہوں. اس کے اندر ایک نورانیت ہے، اس کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب وہ خواتین تو بیچاری کٹی انگلیوں کے ساتھ چلی گئیں. اس کو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں، یہاں تو حسن یوسف ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں، یوسف کے حسن پر مصر میں انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، زنا کہتے ہیں عورتوں کو. ہمارے امام کا عشق اور ان کی محبت تو دیکھیں. اسی لیے جنہوں نے بھی کہا امام عشق و محبت وہ سچ کہا. ہمارا امام بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. یہاں عورتیں نہیں اور انگلی نہیں یا رسول اللہ، اور وہ بھی آپ کے حسن پہ نہیں بلکہ صرف آپ کے نام پہ ہی اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں. وہ بھی مصر کے نہیں، عرب کے مرد. کتنی بڑی یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک طور پر توازن کو برقرار رکھا. عزیزان گرامی، حضرت زلیخا کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ زلیخا نے ایک مرتبہ برا ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. گھر کے دروازے بند کیے. اس وقت یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کی تو آپ کا پیچھے سے دامن پھٹ گیا، بھاگ آئے باہر. لیکن زلیخا نے الزام لگا دیا یوسف پر کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا. عزیز مصر، بادشاہ مصر ہے. پکڑ لیا. کہا کیسے؟ کہا اس نے بند کمرے میں ایسا ایسا کیا، میرے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر. نبی کے دامن میں پیوند تو ہوتا ہے، دھبا نہیں ہوتا، داغ نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت فرمانے لگے عزیز مصر سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا تیری گواہی دینے کے لیے کوئی ہے؟ راستے سے ایک عورت جا رہی تھی ایک بچے کو لے کر. یوسف علیہ السلام نے اس کی گود سے بچہ لے لیا. وہ 2 مہینے کا بچہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے کیا عزیز مصر کے.
اس کی ٹھڈی پر, اس کے منہ پر انگلی رکھی, کہا اے بچے بول. وہ لڑکا فصیح زبان میں بولنے لگا, ہذا نبی اللہ یوسف, یہ اللہ کے نبی ہیں یوسف, انہوں نے کوئی خطا نہیں کی, خطا گھر کے اندر کی عورت میں ہے. بچہ بول پڑا. اب ظاہر سی بات ہے, بڑے لوگوں کا جب عیب کھلتا ہے توبہ نہیں کرتے, بلکہ الٹا پھر سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے لوگوں کی عادت ہے, بڑے مطلب دنیاوی اعتبار سے, ورنہ عقل اور علم اور تقوی میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو صرف بتا دیا جائے تو وہ رونا شروع کرتے ہیں, لیکن جو دنیا میں نفسانیت میں بڑے ہیں ان کو بتا بھی دیا جائے کھل کر کے تو باز نہیں آنا چاہتے. ایسے ہی ہوا, یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزگی کو بچے سے سن بھی لیا, لیکن عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. جیل میں کتنے سال گزرے آپ کے؟ تقریباً 14 سال جیل میں چلے گئے. یہاں تو عمر قید کی سزا وہی ہوتی ہے نا, یوسف علیہ السلام کو 14 سال گزر گئے اس جیل میں. پھر کچھ واقعات پیش آئے, انشاءاللہ آگے کا واقعہ کل کی تفسیر میں عرض کروں گا. ملو فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلی. دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کل کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پھلوں کا رس نچوڑ کر کے میں حاصل کر رہا ہوں. اعصر خمر, یعنی انگور کے خوشوں سے میں کچھ چن کر کے کھا رہا ہوں یا نچوڑ کر کے اس کا جوس پی رہا ہوں. دوسرے نے کہا میرا خواب تو عجیب تھا, کل رات میرے سر پر ایک ٹوکرا تھا جس میں روٹیاں تھیں اور پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے. دونوں نے اپنے خواب بتائے اور پوچھا یوسف علیہ السلام سے کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے تو ذرا بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کی تعبیر میں بتاؤں گا, اور ان میں سے ایک سے کہا تجھے اس شرط پر میں تعبیر بتاؤں گا کہ اگر تیری رہائی ہوئی تو میری خبر موجودہ بادشاہ تک تو پہنچائے گا کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے انگور کے خوشے سے رس نچوڑ کر پیا اپنے خواب میں, کہا تیری رہائی کا پروانہ ملنے والا ہے, تو رہا ہو جائے گا. اور اس سے کہا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں پرندے نوچ کر کھا رہے تھے, کہا اے بندے افسوس کہ تجھے موت کی سزا ہونے والی ہے. یہ دونوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی. تو چند ہی دنوں کے بعد ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا. وہ بندہ جس نے خواب میں اپنے دیکھا تھا کہ انگور کے خوشے سے کچھ رس نچوڑ کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے, اس کی رہائی کا پروانہ مل گیا, آزادی. اور دوسرے کو موت کی سزا سنائی گئی. جو آزاد ہونے والا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب تو باہر نکل کر جائے تو موجودہ جو بھی بادشاہ ہے مصر ہے اس تک میرا پیغام پہنچا دے کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اور برسوں سے جیل میں ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر صحیح بتائی, اور وہ جو آزاد ہوا باہر تو گیا لیکن بھول گیا, بادشاہ کو بتایا ہی نہیں اس نے. اندر ایک قیدی ہے جو ناحق قید ہوا ہے, بتانا بھول گیا. پھر 7 سال ایسی گزر گئے. 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بغیر گناہ کے, بغیر جرم کے. اتفاق ایسا کہ بادشاہ ایک مرتبہ خواب دیکھا, اس کے خواب کا بھی ذکر آیا. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں اپنے خواب میں چرنے والی, اور پھر 7 سوکھے گھاس کے گٹھے اور 7 ہرے ہرے گھاس کے گٹھے. یہ عجیب و غریب خواب اس کو لگا کہ یہ کیا ہے تعداد. 7 بھینسیں ہیں اور 7 یہ گھاس کی بنویاں ہوں یا گٹھے ہوں جو گھاس جمع کی جاتی چارہ, اور 7 سوکھے اور 7 ہرے تازے. تو اس نے اپنے درباریوں میں پوچھا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر بتا سکتا ہے. لوگوں نے الگ الگ بتائے. اٹکل پچھو بہت مارتے ہیں لوگ, ایسے ہی انعام مل جائے گا, تیر لگ گیا تو لگ گیا. اور یہ جو کاہن اور جوتش ہوتے ہیں
جو ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں، یہ سب وہی ہیں اٹکل پچھو مارنے والے، کہ یعنی لکیریں تمہاری دیکھ کر کے بتائے بابا تیری قسمت سنورنے والی، اس کی خود کی قسمت روڈ پہ لائی ہے بیچارے کی، اور وہ سب کی لکیریں دیکھ کر کے بتا رہا ہے، خود کی لکیر کبھی پڑھا ہی نہیں، شاید اس کی لکیر میں لکھا ہوگا کہ تو فٹ پاتھ پہ ہی رہے گا۔ تو بہرحال مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے، عقل ہے، ذہن ہے، اور اس کے باوجود ایسے جھوٹوں کے پاس ہاتھ لمبا کر دیتے ہیں۔ دیکھو بابا میرا بھی کچھ بتا دو، سنو، مذاق کی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی ایسے جوتش کے پاس گیا اس نے محمد کا انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس کا انکار کیا۔ کیوں؟ ہمارے لیے بھوشمانی، فیوچر بتانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا، درباریوں نے الٹے سیدھے تعبیریں بتائی، اطمینان نہیں ہوا۔ اتفاق سے وہ جو جیل سے چھوٹا ہوا قیدی تھا وہ دربار میں پہنچا ہوا تھا، اس کو فوراً کلک ہوا کہ ایک بندہ ہے جیل میں جو صحیح تعبیر بتاتا ہے، اور ہائے افسوس اس نے مجھے بادشاہ تک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں تو بھول ہی گیا، 7 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ بہت صحیح تعبیر بتاتا ہے، جیل میں قید ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلواؤ اس کو، بلواؤ، تعبیر پوچھی جائے گی۔ تو بادشاہ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو پھر باہر نکالا گیا۔ بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو آپ نے کہا اے بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی تیرے اگلے 7 سال جو آئیں گے بہت خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوں گی، مال کی کثرت ہوگی، غلہ بہت ہوگا۔ اس کے بعد پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، ایسے آئیں گے کہ تیری پوری رعایا پریشان ہو جائے گی، بھوکے مریں گے لوگ۔ اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ان 7 سال میں خوب غلہ جمع کر لے، تاکہ اگلے 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے اس میں تیری رعایا کو تو مال تقسیم کر سکے۔ بادشاہ کو لگا کہ ہاں یہ خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے۔